بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایجوکیشن انفو زپ کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو آل کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن کے متعلق اور سرکاری ٹیچرز کے متعلق ورکنگ کرتے ہوئے لیکن کسی بھی صوبے میں ابھی تک اپ گریڈیشن نہیں ہوئی۔ بے شک کے پی کے میں سمری بنی ہے لیکن اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا۔ پنجاب میں سمری بنی ہے، تاحال عمل فوری طور پر ترجیحی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس ضمن میں چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک لیٹر لکھا گیا کہ فوری طور پر مسائل کو حل کیا جائے۔ مسائل جب حل کی طرف جانے لگتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، رخنہ اندازی کی جاتی ہے۔ وہ با اختیار متکبر حکمران جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن 3 سال 4 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک مسائل حل نہیں کیے گئے، نیشنل پروگرام کو سازشوں کی نظر کر دیا گیا ہے۔ مسائل حل کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور اگر صوبے میں مسائل حل نہیں ہوتے، وفاق سے جا کر ڈائریکشن لینی پڑتی ہے تو بھی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اگر مسائل حل ہو جائیں کسی کو وفاق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یونین کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یونین کو دھرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر مسائل حل ہوں۔ لیکن مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ ہم وفاق سے اگر 25% لے کر جاتے ہیں تو وہاں بھی لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کے لیے روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور ان کو 25% نہیں دیا جاتا۔ اگر اتنا ہی نیشنل پروگرام کے امپلائیز کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں حکمران تو کم از کم میٹنگز بلا کر 25% کا جو ایک دیرینہ مسئلہ چل رہا ہے لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کا، وہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ اپ گریڈیشن کیوں نہیں کی جاتی؟ سروس سٹرکچر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ پچھلی سروس کیوں کاؤنٹ نہیں کی جاتی؟ ایڈیشنل چارج پر جو LHSs ہیں ان کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ ڈرائیورز کی ٹائم سکیل پروموشن کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی جون کا وعدہ، کبھی جولائی کا وعدہ، کبھی اگست کا وعدہ، جوتے پالش کرنے کے باوجود اور سازشیں کرنے کے باوجود، یونین کو ناکام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو بینیفٹس نیشنل پروگرام کے امپلائیز کو نہیں دلوا سکتے چند شرپسند۔ تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جدوجہد جس نے رخ کر لیا ہے اسلام آباد کا، اسلام آباد کا رخ اس لیے کیا گیا کہ وفاق کی علامت ہے اور گزشتہ سال سب لوگ اس کے ثمرات حاصل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ملازمین کو، کچھ کیڈرز کو 25% نہیں دیا گیا، بدنیتی ہے یہ، اور اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بھی علاج کر لیں گے۔ لیکن یہ پتہ چل گیا کہ وفاق سے جب ڈائریکشن جاری ہوتی ہے تو وہ تمام صوبوں میں اس پر عمل درآمد دے لیا جاتا ہے۔ ہسٹری میں پہلی مرتبہ 25% وفاق نے اگر جاری کیا تو تمام صوبوں میں کسی نہ کسی حد تک ریلیف مل گیا۔ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے سب نے آج اتنا ہی فضول ہوتا تو بلوچستان سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنے قداور قائدین جو 30 40 سال جو یونینز کا جن کا ایکسپیرینس ہے، KPK سے، آزاد کشمیر سے، سندھ سے، پنجاب بھر سے اور گلگت بلتستان سے، تمام صوبوں کے ملازمین یہاں پر کیوں پہنچتے؟ کس کو شوق ہے سفر کرنے کا؟ کس کو شوق ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کا؟ اور یہ لاکھوں روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ سب لوگ 1-1 روپیہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور تب وہ یونین کا فنڈ بنتا ہے اور تب اس کو ان جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے جن جگہوں پر خرچ کر کے ملازمین کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی بھی یونین فنڈز کے بغیر نہیں چلتی۔ فنڈز انہی لوگوں پر خرچ کیے جاتے ہیں جن سے لیے جاتے ہیں انہی کی بہتری کے لیے، انہی کی ترقی کے لیے۔ اور ابھی بھی جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، ڈرائیور بھائیوں کو، وہ پنجاب وفاق کی ڈائریکشن پنجاب کو آئی اور پنجاب نے وہ عمل درآمد کیا، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی جو 15% کا جو اضافہ ہے اس کا جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوگا ہم پنجاب میں اس پر عمل درآمد لیں گے، اور لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کو 25% بھی اور 15% بھی، یعنی 40% کا اضافہ انشاءاللہ تعالی ہم لے کر دیں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے، جو وعدے کیے ہیں، وہ پورے کیے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ابھی جو ڈائریکشن اپ گریڈیشن کے حوالے سے اور سروس سٹرکچر کے حوالے سے گئی ہے، خالی خلی کمیٹیاں کرنے سے بات نہیں بنے گی اور نہ ہی لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ باشعور ہیں، سب لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ با اختیار ہونے کے باوجود، کرسیوں پر بیٹھے ہونے کے باوجود اور قلم سے اپروولز لکھ سکتے ہیں لیکن نہیں لکھتے، تو اس کے پیچھے کیا سٹوریز ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات بھی پتہ ہے اور اس کا حل بھی پتہ ہے یونین کو۔ یونین اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جب تمام یونینز اکٹھی ہو جاتی ہیں، تمام باشعور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں
اور جب وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو اسلام آباد کے ایوان ہلا دیتے ہیں. جب وہ پنجاب کا رخ کریں گے, سندھ کا رخ کریں گے, کے پی کا رخ کریں گے, بلوچستان کا رخ کریں گے, کشمیر کا رخ کریں گے, گلگت بلتستان کا رخ کریں گے, تو وہاں بھی اسی طرح ایوانوں کو ہلائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہوگا. اتنا طاقت کا مظاہرہ ہوگا کہ طاقت کے مظاہرے سے پہلے ہی مسائل حل کر دیے جائیں گے. ہم اتحاد کو آزما چکے ہیں کہ جب ہم متحد ہیں تو ہم زیادہ کامیاب ہیں. بے شک کل ہمارے مطالبات تسلیم ہوئے, تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا, تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ لوگ کچھ سفر میں تھے, کچھ پہنچ چکے تھے اور کچھ اپنا سفر شروع کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ ایک کنفیوژن ہوئی کہ پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا, رکنا ہے یا نہیں رکنا, آنا ہے یا نہیں آنا. اس حوالے سے کچھ غلط فہمی ہوئی, لیکن وہ فوری طور پر دور ہو گئی. اور تمام ملازمین کی قیادت نے ابھی شام کو بیٹھ کر جو میٹنگ کی ہے اس میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سب لوگ اس اتحاد کو قائم رکھیں گے, وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی. باجوہ بھائی نے جو ایفرٹ کی ہے اس پر سب نے اطمینان کا اظہار کیا, اعتماد کا اظہار کیا, اور اسی طرح کی ایفرٹ صوبوں میں کرنے کا کے عزم کا اظہار کیا ہے. اور ہم پرعزم ہیں کہ اپنے اپنے صوبوں میں ہم اپنا پاور شو کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں گے, رابطے میں رہیں گے, ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے. اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا یا بائیکاٹ کرنا پڑے گا تو کوئی بھی تنظیم اکیلی نہیں ہوگی میدان میں, تمام تنظیمیں متحد ہوں گی. بائیکاٹ ہوگا تو مکمل بائیکاٹ ہوگا, ہڑتال ہوگی تو مکمل ہڑتال ہوگی, دھرنا ہوگا تو مکمل دھرنا ہوگا. اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت محنت کشوں کو ان کے حقوق چھیننے سے نہیں روک سکے گی. اور نیشنل پروگرام اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا. خواتین ہیں, کمزور نہیں ہیں, ہمیشہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ ہم نے یہ جہاد کیا ہے, سرخرو ہوئے ہیں, سر بلند رہے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ایسا ہی ہوگا. چھوٹی موٹی سازشیں اور چھوٹی موٹی شرپسندی یہ ہمیں مہمیز کرتی ہے, ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے, ہم زیادہ جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں.